السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے خوش رہنے والے ساتھیوں، آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے جنگل سے ایک بڑی ہی مزیدار کہانی۔ جنگل میں تو آپ جانتے ہی ہیں کون رہتا ہے۔ کہانی کا عنوان ہے چالاک مرغا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے مرزا ادیب نے۔ کسی جنگل میں ایک بھیڑیا اور ایک لومڑ رہتے تھے۔ دونوں کی آپس میں دوستی تھی۔ وہاں پر ایک مرغا بھی رہتا تھا جو کھا کھا کر خوب موٹا ہو گیا تھا بڑا چالاک۔ ان دونوں سے دور دور رہتا تھا اور کسی طرح بھی ان کے قابو میں نہ آتا تھا۔ یہ مرغا تھا ایک گڈریے کا جو جنگل ہی میں ایک طرف رہتا تھا۔ بھیڑیا اور لومڑ روز مرغے کو دیکھتے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ اگر یہ مرغا کسی دن ہمارے قابو میں آ جائے تو ہماری عید ہی ہو جائے، کس مزے سے دعوت اڑائیں ہم۔ مرغا ان کی نیت جانتا تھا، لہٰذا کبھی ان کے قریب نہیں آتا تھا۔ ایک دن دونوں دوست ملے تو بھیڑیا بولا، ہمیں تو بھیڑیے اور لومڑ کے بجائے بکریاں ہونا چاہیے تھا، گھاس کھا کر سوتے رہتے۔ لومڑ آہ بھر کر کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہی کہتے ہو، دیکھو نا مرغا ہمیں کس طرح سے ستا رہا ہے۔ گھاس کھاتے ہوتے تو آج اس طرح ترستے کیوں؟ یہاں گھاس کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر یہ مرغا ہے یہ کب ہمارے قابو میں آئے گا؟ بھیڑیے نے کہا، ہم تو نیرے بدھو ہیں، بدھو۔ لومڑ بولا، ہاں بدھو بھی کیا، گدھے ہیں گدھے، مگر نا امید کیوں ہوتے ہو بھائی؟ میں نے ایک بات سوچی ہے، یہ مرغا بڑا پیٹو ہے، ہر وقت کھاتا رہتا ہے۔ میں اس کی دعوت کرتا ہوں، مزیدار چیزیں جمع کرتا ہوں اور بلاتا ہوں اسے کھانے پر۔ بالکل انکار نہیں کرے گا، آئے گا تو دونوں کی عید ہو جائے گی۔ کیوں مانتے ہو نا استاد؟ بھیڑیا ہنس کر بولا، نیرے الو ہو، وہ تمہاری دعوت پر آئے گا کیوں؟ جانتا نہیں ہماری نیت خراب ہے۔ لومڑ نے جواب دیا، آئے گا، ضرور آئے گا۔ دوسرے دن مرغا اپنے کوٹھے پر جو پہنچا تو لومڑ نیچے آ کر بولا، اے بھائی صاحب، آپ ہم سے اتنی دور کیوں رہتے ہیں؟ ایک ہی جنگل میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ہمسایوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مرغا کہنے لگا، فرمائیے حضور، کیا حکم ہے؟ کہیے تو اپنے مالک کو بلا لو، جوتوں سے ذرا جناب کی خاطر تواضع کر دیں۔ لومڑ کہنے لگا، واہ دوست، مہمان کی یہ عزت! میں تو آیا تھا آپ کو کھانے پر بلانے، بڑی اچھی اچھی چیزیں جمع کر رکھی ہیں، طرح طرح کے پھل، کھیر، حلوہ اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ آ کر ایک بار دیکھیے تو آپ کے دل میں کوئی بات ہو تو بتا دیجئے، میں دعوت کے روز گھر میں رہوں گا ہی نہیں، غریب کھانے کا دروازہ کھلا رہے گا، ضرور آئیے، کہیں سب کچھ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر لومڑ چلا گیا۔ مرغا سوچنے لگا، یہ لومڑ کا بچہ مجھے ضرور دھوکہ دینا چاہتا ہے، مگر یہ کھیر اور حلوہ۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ دیر تک سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا، میں ضرور جاؤں گا دعوت پر۔ اس نے کہا جو ہے میں گھر پر نہیں رہوں گا، پھر کیا خطرہ ہوگا مجھے؟ گھر پر وہ ہوگا نہیں، میں کھا پی کر آ جاؤں گا۔ دوسرے دن وہ پہنچ گیا لومڑ کے گھر۔ طرح طرح کے کھانے رکھے تھے، وہاں نہ تو بھیڑیا تھا اور نہ لومڑ۔ مرغا اندر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا تو لومڑ کے گھر کا دروازہ فوراً بند ہو گیا۔ اب مرغے کو معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑے خطرے میں پھنس گیا ہے۔ دونوں اندر چھپے بیٹھے ہیں اور ابھی مجھے پکڑ لیں گے۔ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ جھٹ ایک بات اس کے دل میں آ گئی، بولا، ہائے بدقسمتی، آج ہی میرا بڑا بھائی شہر سے آ رہا ہے، جی چاہتا ہے اسے بھی لے آؤں، یہ چیزیں تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے۔ بھیڑیا اور لومڑ دونوں اندر چھپ کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے جو یہ بات سنی تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بھیڑیا بولا، ایسا موقع پھر کب ہاتھ آئے گا؟ آنے دو،
اس کے بھائی کو بھی ہمارے مزے آ جائیں گے۔ لومڑ بھی لالچ میں آ گیا، اس لیے دروازہ کھول دیا۔ مرغا دروازے کے باہر جا کر بولا، جناب یہ دھونگا کسی اور کو دیجیے گا، میں نہیں آتا اس دھوکے میں۔ اور وہ بھاگ کر اپنے کوٹھے پر جا چڑھا۔ دونوں کو اپنے اوپر بڑا غصہ آیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ شکار تو ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ بھیڑیا کہنے لگا، خیر کوئی بات نہیں، اب دیکھوں گا کس طرح بچ کر جاتا ہے۔ تم کل اسے بتانا کہ بھیڑیا مر گیا ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا، میرا سارا سامان میرے عزیز بھائی مرغے کو دے دینا، اور میں تمہیں اطلاع دینے آیا ہوں۔ اس کے گھر پہنچ جاؤ، آخری بار اپنے بھائی کو دیکھ بھی لو اور سامان بھی لے لو۔ لومڑ کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ ٹھیک ہے، تم مردہ بن کر لیٹ جانا۔ اور لومڑ اگلے روز گڈریے کی چھت کے نیچے جا کر رونے لگا۔ مرغا چھت پر سے بولا، کیا ہوا لومڑ میاں؟ لومڑ رو رو کر بتانے لگا کہ اس کا بھائی بھیڑیا مر گیا ہے اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر گیا ہے۔ مرغا دل میں ہنسا، مجھے پکڑنے کی ایک اور تجویز سوچی جا رہی ہے، مگر مجھے دھوکہ دینا کوئی آسان کام نہیں۔ وہ بولا، ہائے بھائی لومڑ، کتنی بری خبر سنائی ہے تم نے، میرا تو دل غم سے پھٹا جا رہا ہے۔ اچھا اللہ کی مرضی، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، آخری بار اپنے پیارے بھائی کو دیکھتا ہوں۔ لومڑ نے جب یہ لفظ سنے تو خوش خوش لوٹ گیا اور بھیڑیا کو بتا دیا کہ مرغا آ رہا ہے۔ بھیڑیا مردہ بن کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مرغا آ گیا۔ بھیڑیا گھر کے اندر پڑا تھا، بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا، اس نے اپنا سانس بھی روک رکھا تھا۔ مرغا بھیڑیے سے کافی دور ہو کر بولا، افسوس، میرا بھائی مر گیا، اب میں کہاں ڈھونڈوں گا اپنے پیارے بھائی کو۔ بھیڑیا خوش ہو گیا، اب تو وہ ضرور آ جائے گا قابو میں۔ مرغا وہیں کھڑا رہا اور کہنے لگا، بھیڑیا مرتا ہے تو اپنی ٹانگ ہلاتا ہے، مگر میرے بھائی کی ٹانگ کیوں نہیں ہل رہی، حالانکہ یہ مر چکا ہے۔ بھیڑیے نے جب یہ بات سنی تو اپنی ٹانگ ہلانے لگا۔ مرغا ہنس کر بولا، حضور سلام عرض کرتا ہوں، کبھی مردے بھی ٹانگ ہلاتے ہیں، میں آپ کے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ اور یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ لومڑ اور بھیڑیا اسے دیکھتے رہ گئے۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔